سینیٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ کو کوئی مسودہ مولانا صاحب نے دیا ہے, بتایا ہے, پیش کیا ہے کہ آپ پہلے بھی 26ویں میں بھی مدد کر چکے ہیں, 27ویں میں بھی مدد کر چکے ہیں, اس کو دیکھیں, بتائیں اس میں کیا بدلنا ہے, یا ابھی معاملہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے, آپ تک نہیں آیا؟ ہم صرف 26ویں کی حد تک انگیج ہوئے تھے, اور 26ویں کی حد تک جو ہے اس کو ڈائیلیوٹ کیا تھا یا اپنے منشور کے مطابق اس میں اپنی چیزیں ڈلوائی تھی. 27ویں میں ہم قطعاً انگیج نہیں ہوئے, اور 27ویں میں جے یو آئی واحد پارٹی تھی جس نے خلاف ووٹ کاسٹ کیا, باقیوں نے ابسٹین کیا تھا, باقی کسی نے جو نا وہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا خلاف میں. تو اب مولانا نے آپ نے سوال یہ کیا کہ مولانا نے آپ کو مسودہ ہینڈ اوور کیا ہے, تو مولانا کو ملے گا تو مجھے ہینڈ اوور کریں گے نا, تو مولانا کو ہی جو ہے نا ابھی تک اس معاملے میں ان کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا گیا. دی مومنٹ ان کے حوالے کچھ ہوتا تو میرے تک پہنچ گیا ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے پاس میں پوچھتا ہوں ایک سوال. جی پلیز احتشام صاحب. احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب میں اپنا اگر کامران صاحب اگر میں یہ پوچھ لوں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 26ویں اور 27ویں کے وقت ہمیں تو بہت زیادہ مولانا کی ضرورت تھی تو مولانا نے ہمارا ساتھ دیا تھا, لیکن 28ویں ترمیم میں حکومت کہتی ہے کہ جی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نمبرز گیم میں ہم پورے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ مشاورت کے ساتھ سارا کام ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے 26ویں اور 27ویں دڑا دڑ چلی گئی تھی, ایک دم ہو گئی تھی, وہ اتنا آسان ہوگا 28ویں ترمیم کروانا؟ جی نہیں, اس میں پھر آپ سے غلط ہو گیا. 26ویں میں جو ہے نا حکومت نے انگیج کیا تھا اپوزیشن پارٹی کو, 27ویں میں اپوزیشن پارٹی کو انکلوڈنگ جے یو آئی اس کو انگیج نہیں کیا تھا, اور 26ویں میں جب ہمیں انگیج کیا تھا تو ہم نے امیڈیٹلی پی ٹی آئی کو اور باقی دوسری پارٹیوں کو بھی اب لوگ کی ٹیسٹ سپورٹ تو حکومت کو تھی نا, حکومتی لوگ کہتے ہیں جے یو آئی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. وہ اگر آپ پریجوڈس ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا کوئی وہ نہیں کر سکتے. اس میں جو جن کی جو ان کو جو سپورٹ تھی وہ 13 لوگ جو ہے نا ایک مخصوص پارٹی سے تھے, آپ کو نام اس کا شاید پتہ ہوگا, وہ 13 لوگ تھے, اور اس میں جو ہے نا وہ لیڈی سینیٹرز بھی تھیں اور دوسرے بھی تھے. اگر تھوڑا سا اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرے, سب کے نام آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. وہ ان کے پاس بندے پی ٹی آئی سے انہوں نے پورے کیے ہوئے تھے. تو اس جو ہم نے پھر اپنا اس میں وہ کیا, ہم نے اس کو ڈائیلوٹ کروایا تھا. ہم کو پتا تھا کہ پورے ہیں, بتایا گیا تھا کہ ایون نام بھی بعض لوگوں کے جو ہمیں پتا تھے. اور اس کے بعد جب ہمیں انگیج کیا گیا تو پھر اس کو بہت ساری جو اس میں آرٹیکلز تھے ان کو ڈائیلوٹ کروایا گیا, اور پلس جو ہے نا وہ سود والے معاملے میں, شریعت کوٹ والے معاملے میں, اسلامی نظریاتی کونسل والے معاملے میں یہ 5 امینڈمنٹس ہماری ڈالی گئیں, اور اس کے ساتھ مدارس کا معاملہ بھی ٹیگ کیا گیا, یہ سارا کچھ. اور وہ یہ صرف 26 امینڈمنٹ کی حد تک تھا, 27 میں ایسا نہیں ہوا تھا. 27 میں اگر کسی کا ووٹ اگینسٹ کاسٹ ہوا ہے تو وہ صرف جے یو آئی ہے. اچھا, میں ایک اور سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں سینیٹر صاحب, لیکن اس سے پہلے وہ قادر بندوخیل صاحب بی آئی ایس پی والا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے صوبوں کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے. جی قادر صاحب بتائیے پھر اس پہ کیا رد عمل ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے بی آئی ایس پی ایک ایکٹ بن چکا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب سکر آئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ تو پیسے ہم دے رہے بے نظیر انکم سپورٹ کا, اور واہ واہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی ہو رہی, تو عمران خان صاحب نے بولا کہ ختم کر دیں گے. اور اگلے دن شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کا نائب وائس چیئرمین ہے, انہیں بیان دیے کہ ہمکانہ جو ہے نا سوال جواب ہے جو عمران خان صاحب نے اگلے دن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. بے نظیر انکم سپورٹ کوئی ہماری پراپرٹی نہیں ہے, وہ ایک قانون بن چکا ہے, ایکٹ کا نام ہے. وہ کہ حکومت نے چالاکی کی ہے, جو اسلام آباد ایئرپورٹ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا, جب نئے ایئرپورٹ بنا لیے تو اس میں بے نظیر کا نام نہیں ہے. وہ کہ میں پچھلی اسمبلی کا حصہ تھا, قرارداد بھی منظور کی متفقہ طور پہ کہ ہاں جی نئے اس کریں. یعنی ہر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے بی بی شیخ جس نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, دہشت گردی کا نظر ہے, اس کا نام کہیں نہ آ جائے. وہ پروگرام ختم تو نہیں کرے, وہ تو اس کو ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں کہ بس صوبے سنبھال لے, وفاق کے اوپر بوجھ نہ رہے اس کا مفروضے پہ. ایک قانون بن چکا ہے, ایک قانون بن چکا ہے, تو پھر یہ وفاق بھی یہ آپ کس کھیت کی مولی ہے جو خواجہ آصف بیٹھا ہوا ہے, یہ وزیر دفاع بیٹھا ہے, ذرا اس کا بتاؤ کہ کسی ایس ایچ او کا لیول کا اس کے پاس اختیارات ہے جو بیٹھا ہوا ہے, تو ختم کر دو. پھر یہ وزیر استحقاق جو آپ نے مصطفیٰ کمال بیٹھا ہے, ایک وہ تو پھر وہ تو ایک پوری ایک لمبی بحث ہے نا کہ وہ جو نیچے موو کر دیا 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ ڈائیلوٹ کیوں نہیں ہوا. سینیٹر صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب,
मालिक मकबूल सिद्दीकी को खत्म कर लो। ठीक है, ठीक है। आप खुद ही डमी ओहदे कर रहे हो, फिर आप हमारे सर पे करो कि उसको इख्तियारात हो। भाई जब एक कानून बन चुका है, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, इसमें बुनियादी तौर पे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, एहतशाम साहब ने भी ये नुक्ता उठाया कि नेशनल कंसेंसस जो आपकी कोशिश 26वीं तरमीम में थी वो 27वीं में तो उस तरह नहीं हो सका। आप समझते हैं कि 28वीं का एक मौका है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं, ज़ाहिर है आपके भी कंसर्न्स होंगे, एमकेएम भी है। वो 27वीं में तो बिल्कुल नहीं हो सका ना, नहीं हो सका। 28वीं में आप मशवरा देते हैं कि होना चाहिए? मशवरा तो अगर देखिए आम कानून में भी मुशावरत होनी चाहिए, और ये मैं मशवरा देने वाला कौन होता हूँ? अल्लाह पाक का हुक्म है कि मुशावरत करके जो कुछ भी करना है मुशावरत से किया करें। मुमकिन है कि हम उनकी निस्बत जो है ना उतनी अकल ना रखते हों या उतना काम न जानते हों, मगर मुशावरत से बाज़ औक़ात जो है ना वो किसी छोटे मुँह से भी बड़ी बात आ जाती है। तो हुकूमत शायद मुमकिन है कि उससे उसको कोई फ़ायदा मिल जाता है। कामरान साहब एक छोटा सा सवाल, वक्त कम है, ये प्लीज़ अगर बता दें, सियासी जमातों के सबके अपने अपने सियासी मफादात होते हैं, और ज़ाहिर है ये ऐसा मौका आता है, चाहे MQM है, JUI है, सारे वो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने मदारस वाला मामला, भले बहुत अच्छा वाला मामला है, वो बहुत अच्छा मामला है, लेकिन करवाया आपने ना इसी के आड़ में करवाया था। एक सेकंड एहतशाम साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं इसको रीफ्रेज करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं? इसको रीफ्रेज कर लीजिए। मफादात वो होते हैं जो हम कोई चीज जाती जेब में डाल के लेके जाते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं पार्टियों के अपने प्रोग्राम होते हैं। डोंट टेक मी नाउ, कामरान साहब आप वकील हैं, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें। देखिए मैं आप सियासी मफादात से मुराद मेरी खुदा ना खास्ता कतई नहीं है कि आप अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे हैं। सियासी मफादात का मतलब यह है कि मैं नेशनल कौम को सूबे के लिए कर रहा है, पार्टी कर रहा है। जैसे आपने लफ्ज़ का एक मतलब होता है, हर लफ्ज़ का एक तरीके से आपने मदारस की बात की, मदारस का आपको फ़ायदा तो हुआ ना, आपने बात मनवाई ना। मदारस का अगर फ़ायदा हुआ है, अगर मदारस को अगर फ़ायदे में अगर आप मफादात की बात करेंगे तो ऐसे मफादात हमको 10 दफ़ा सरांकों पे मदारस के लिए। मगर बात ये है कि जितना जो कुछ हमने किया था 26th अमेंडमेंट में, अगर आपने ओरिजिनल आज भी देख लेना उसका जो मुसवदा था और जो कुछ उसको रिड्यूस करके और जो कुछ उसको डाइल्यूट करके किया था, मुझे हामिद खान साहब ने खुद जो है ना मौलाना के घर में कहा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे, बैरिस्टर गोहर बैठे हुए थे। अब बाहर आके कोई ना माने तो वो अलग बात है, बाहर आके जो मर्जी कहे कि जी हमने तो ये कहा था, हमने वो कहा था। उसके बाद इमीडिएटली जो ना सारा कुछ जो इमीडिएटली जो उसके बाद मीडिया क्लिप्स हैं उस दिन के, उस शाम के, वो देख लीजिए, और सुबह तक जो कुछ जो ना मीडिया पे आता रहा, जो कुछ उनकी स्पीचेस थी वो भी देख लीजिए कि जो कुछ JUI ने किया। बाकी बात ये है कि जिसको बुरा कहना है, जो अच्छा नहीं लगता, तो वो हर सूरत में वो कोई आटा गूंथता है तो फिर हिलता क्यों है, ये आप कह सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।